السلام علیکم ایوری ون. آج ہم جو کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ بینتھم کا نظریہ افادیت ہے. اس کے پہلے ہماری کلاس ہو چکی ہے. یہ ہماری آئی تھنک 4 کلاس ہے بینتھم اور نظریہ افادیت کے حوالے سے. یہ لاسٹ کلاس ہوگی ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس کی. میری کوشش یہی ہوگی کہ جو لاسٹ کے 3 ٹاپکس ہیں وہ اس لیکچر میں کور کروا دوں. آپ لوگ اس کلاس کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو, اور پیپر پریزنٹیشن بھی آپ اسی سے سیکھ سکتے ہیں. خیر دیکھ لیتے ہیں نظریہ افادیت کیا ہے. نظریہ افادیت کو یاد رکھنے کے لیے بہترین طریقہ یاد رکھنا ہے. افادیت کا مطلب ہوتا ہے خوش رہنا, خوشی, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوش کرنا. یہ 3 لفظ یاد کر لو گے نظریہ افادیت آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. اچھا جی, جرمی بینتھم کا تعارف ہے. بینتھم کا نظریہ افادیت ہے. افادیت کے معنی مفہوم 14 خوشیاں 12 دکھ. افادیت کے اصول کی شرائط. نظریہ افادیت کی خصوصیت. بینتھم نظریہ افادیت کا بانی ہے. نظریہ افادیت کا تنقیدی جائزہ. اچھا جی, تنقیدی جائزے میں دیکھ لیتے ہیں. انسانی فطرت کی نامکمل توضیح کی ہے, نفسیاتی پہلو کی ہے, لذیذیت کی ہے, انفرادیت پسندی کی ہے, معاشرے کی پیچیدہ جوہری ساخت کی ہے, آزادی معاشیت کا نقصان ہے, روحانی معاشرتوں کا فقدان ہے, فرد اور معاشرے میں الجھاؤ ہے, انسانی فطرت کی نفی ہے, اخلاقی پہلو ہے. قصہ مختصر بینتھم کا اسٹارٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کیسے کی ہے. بینتھم کا ممتاز برطانوی فلسفی جرمی بینتھم کو نظریہ افادیت کا بانی سمجھا جاتا ہے. یہ دنیا کا عظیم قانونی مسلح تھا. اس نے افادیت کے اصولوں کا اطلاق اخلاقیات, سیاسیات اور علم قانون پر رکھا. اس کی نظریات نے کئی مفکر مثلا جیمز مل, آلسٹن, جان اسٹارٹ مل کو, یہ اسٹارٹ مل اور نہیں دونوں الگ ہیں, جیمز مل اور اسٹارٹ مل کو بہت متاثر کیا. 19ویں صدی کا آغاز یورپ کے لیے ایک جذباتی احزان کا دور تھا. اس وقت فرانس میں انقلاب ہو رہا تھا اور صنعتی انقلاب ہو رہا تھا, جس کے نظریے میں نظریہ افادیت جنم لیا, جس کی بنیاد فرد کی خوشی ہے. اب جب ایک انقلاب ہو رہا ہے اور لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, ورلڈ وار 1 ہو رہی ہے, ورلڈ وار 2 ہو رہی ہے, پھر فرانس کا انقلاب ہو رہا ہے, دنیا میں ٹینشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو خوشی بھول چکے تھے. اب مجھے نہیں پتہ چلتا تھا میں کیوں خوش ہوں, میرے پاس وجہ ہی نہیں ہے میں کیسے خوش ہوں. اس دور میں, ابھی کی بات نہیں کر رہی, اس دور میں جب آپ کے پاس ہر وقت دنگے فساد ہو رہے ہیں, ہر وقت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, آپ کے پاس ہر وقت نیوز سننے میں آ رہی ہے کہ اس نے حملہ کر دیا, اس نے حملہ کر دیا, اس علاقے میں مطلب قبضہ ہو گیا, اس علاقے میں قبضہ ہو رہا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا وجہ ہونے چاہیے کہ ہم خوش ہو سکیں. اس نے بینتھم نے یہ نظریہ پیش کیا ہے اس حوالے سے. اچھا, لنڈن میں پیدا ہوا, وکیل تھا اس کا فادر, اس نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی. حکومت پر مقالے سے اس نے اندازہ ہو گیا کہ مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشی ہے. اس کو یقین ہو گیا کہ برطانوی قوانین من گھڑت قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ ہے. اچھا جی, اس نے اخلاقیات اور قانون سازی کے اصول سے نظریہ افادیت کے پیش کیا, جو کہ ایک معروف اور مشہور ہو گیا. اس کا جو قانون کا جو نظریہ افادیت ہے, اس کی بیس پہ پرتگال کے جو حکومت ہے اس نے اپنا قانون کا جو مسودہ ہے وہ لکھوایا تھا. سیاسی اور قانونی فلسفے کی لاجوال خدمت کرنے والا یہ 1832 میں انتقال ہو گیا. اب دیکھ لیتے ہیں 19ویں صدی کا ایک دور تھا, جذباتی اذہان کا دور تھا. انقلاب برپا ہو رہا تھا. فرانس کے انقلاب نے آزادی اور مساوات کے خیالات کو جنم لیا تھا, جبکہ صنعتی انقلاب نے محنت کش طبقے کی اہمیت کو ختم کر کے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں نظریہ افادیت سامنے آیا. بینتھم نے باقاعدہ افادیت کے موضوع پر ٹھوس دلائل دیا اور طویل عرصے تک نظریہ افادیت کا پرچار کیا. افادیت کے معنی دیکھ لیتے ہیں. افادیت افراد کی خوشی اطمینان سے ظاہر ہوتی ہے. جو چیز افراد کو خوشی بخشتی ہے, جو اس کے لیے اچھی ہوتی ہے, جو چیز افراد کو تکلیف دیتی ہے وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے. اخلاقی طور پر افادیت سے مراد یہ ہے کہ انسان باشعور ہے, لہذا وہ خوشی تلاش کرتا ہے اور تکلیف سے بچتا ہے. بینتھم کے نزدیک زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی ہی افادیت ہے. خوشیاں اور دکھ. فطرت نے کائنات کو 2 عظیم فرمانرواؤں یعنی کہ دکھ اور خوشی کے تحت کر دیا ہے. یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کس کے اور اشارہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. ان کا ایک طرف درست اور ایک طرف غلط کا پیمانہ ہوتا ہے. دوسری جانب وجہ اور اس کے اثرات کے ساتھ تخت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. 14 خوشیاں اس نے بیان کیا کہ انسان کو خوشی ہونے کے لیے 14 خوشیاں. ایک اس کے پاس حواس ہے. ہم کہتے ہیں, ہم تو اس بات کا شکر ہی نہیں مناتے کہ ہمارے پاس 5 سینسز ہیں. ہم سن سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم سونگ سکتے ہیں, ہم ٹچ کر سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری خوشی ہونی چاہیے کہ ہم پرفیکٹ ہیں 5 حواس کے لحاظ سے. اس نے یہ بات کی ہے. مہارت, ہنر ہونا چاہیے, چاہے آپ کوکنگ کا ہنر ہے, گھر کی صفائی کرنے کا ہنر ہے, اگر لڑکا ہے اس میں کسی نہ کسی چیز کا ہنر ہے, اس میں آپ کی خوشی ہونی چاہیے. آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. اس وقت دولت مند کو دیکھ لو, وہ فکر میں اس وقت ہے.
اگر آپ کے پاس ایک اچھا دوست ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. اچھی شہرت ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. پرہیزگاری ہے, آپ مذہب میں پرہیزگاری کر لو, اپنے والدین کی پرہیزگاری کر لو, کسی بھی لحاظ سے کر لو تو آپ خوشی ہونی چاہیے. آپ خیر خواہی نیک کام کر سکتے ہو تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. بدگواہی سے دور رہتے ہو تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ تصور میں کوئی بھی چیز کو تصور کر سکتے ہو تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کے پاس قیاس ہے, آپ اندازے لگا سکتے ہو تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کے پاس رفاقت ہے, ایک انجمن ہے, آپ کے پاس محفل ہے دوستوں کی, 5-7 دوستوں کی, جہاں پہ آپ مہینے میں نہ صحیح ہفتے میں ایک دفعہ, ہفتے میں نہ صحیح مہینے میں سال میں 1-2 دفعہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, کوکنگ کرتے ہیں, باربیکیو کرتے ہیں, فار ایگزامپل کچھ بھی کرتے ہیں. آپ کے پاس انجمن ہے, اس کے لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کے پاس آرام ہے, آپ کے پاس نجات ہے, آپ کے پاس گھر ہے, سکون ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے. یہ 14 خوشیاں تھیں جو کہ بینتھم نے اس دور میں بتایا تھا, ان لوگوں کو بتایا تھا, ریئلائز کروایا تھا کہ آپ لوگ خوش ہو سکتے ہو کہ آپ کے پاس یہ سارا چیزیں موجود ہیں. اب اس نے کہا کہ 12 دکھ کیا انسان کے اندر. آپ کو غربت ہے, آپ دکھ میں ہو, آپ کے پاس کھانا نہیں ہے, آپ دکھ محسوس کر سکتے ہو. آپ کے پاس حواس نہیں ہے, آپ دکھ محسوس کر سکتے ہو. آپ کے پاس سلیقہ نہیں ہے, آپ دکھ کر سکتے ہو. دشمن آپ کے پاس بہت زیادہ ہے, آپ کا دکھ ہے. بدنامی ہے, آپ یہ بھی دکھ ہے آپ کا. پارسائی اپوزٹ سارا اسے بتا دیا. دوستی کی جگہ دشمنی بتا دی, خیر خواہی کی جگہ بدخواہی بتا دی, یادداشت کی جگہ بھولنے کی بتا دی. کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے جو فہرست میں نے لکھی ہوئی ہے, لیکن ایکچوئل میں جو ہے اس کے اپوزٹ سارے ہیں. توقع, قیاس, رفاقت آپ نے سارے یاد کرنے. اصول کی شرائط دیکھ لیتے ہیں. 3 اصول بیان کیے ہیں, بالکل واضح اور مختصر ہو, مفرد ہو, ایک انسان کے لیے ہونا چاہیے, اخلاقی ذرائع سے قابل اطلاق ہونے چاہیے. خیر اس نے یہ چیزیں کی ہیں. اس کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں. خصوصیات درازیل کی ہیں اس نے. نظریے کے مطابق تمام افعال کے اچھے اور برے ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کتنی خوشی اور دکھ کا باعث ہے. اس نظریے کی روح سے معاشرہ محض افراد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اور معاشرتی فلاح تمام افراد کے بہبود کو جمع کرنے سے حاصل ہوتی ہے. نظریہ افادیت کی بنیاد لذیذیت پر ہے. یہ فیضیانہ رویے کا حامل ہے. دنیا سے بہروی راہ روی اختیار کر لینا, فیضیانہ رویہ. نظریہ افادیت 18ویں صدی کی طرح مجرد تصورات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ زندگی کے تلخ حقائق پر مبنی ہے. اس کے پیش کردہ نظر ایک عملی مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے عملی اخلاقیات اور سیاست کے قریبی تعلق ہے. یوٹیلیٹی کا لفظ استعمال کیا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے. بس خیر وہی اس نے بانی جو بھی ہے سمپل سا. یہ نظریہ پہلے بھی پیش ہوا ہے. سب سے پہلے کمبرڈ لینڈ نے فطری کمیونٹی پر اپنی کتاب میں لکھا تھا. ہافس نے اپنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کا نظریہ پیش کیا تھا. ہیوم نے بھی ریاست کے حوالے سے پیش کیا. جان اسٹارٹ مل نے افادیت کے لفظ کا باقاعدہ اس نے رواج ڈالا تو اس نے اس کی کتاب کا نام بھی اپنی کتاب کا نام رکھا تھا. بینتھم نے باقاعدہ اس کا قلم اٹھایا تھا اور ایک ٹھوس نظریے کی صورت میں اس کو پیش کیا تھا. نظریہ افادیت پر تنقیدی جائزہ دیکھ لیتے ہیں. انسانی فطرت کی نامکمل توضیح کی تھی. انسانی فطرت کے نفسیاتی پہلو کی نامکمل تشریح کی ہے. صرف خوشیاں اور دکھ ہی انسان کے محرکات ہیں اس نے کہا تھا, بلکہ ایسا نہیں ہے. بے شمار انسانی جذبات انسان کے افعال کو متاثر کرتا ہے. اگر کوئی چیز کسی فرد کو خوشی دیتی ہے تو وہ اچھی ہے, مگر حقیقت ہے کہ انفرادی خوشی کا معیار ہر فرد کے لیے الگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوستی اچھی لگتی ہو تو آپ خوش ہو, مجھے دوستی اچھی نہیں لگتی, وہ میرے لیے بری ہے. اس لیے ہر انسان کے لیے جو خوشی کا معیار ہوگا, دکھ کا معیار ہوگا, وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ اس پر تنقید ہے. نفسیاتی پہلو دیکھ لیتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ انسان کے اندر لالچی ہوتا ہے, خود غرض ہوتا ہے. اس نے کہا تھا اپنے فائدے کے لیے وہ کام کرتا ہے, بلکہ ایسا تو ہے ہی نہیں. انسان کے اندر ہمدردی بھی ہے, محبت بھی ہے, خلوص بھی ہے, بہت کچھ ہے. تو اس نے کہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر. اچھا یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے, میں اس کو نہیں پڑھوں گی کیونکہ اس نے ایک جانور کا نام کہا ہوا ہے. ایک ایسی لذیذیت ہے اس کے مطابق انسان خوشی اور لذت کی تلاش میں رہتا ہے. اس لیے اس طرح صرف ایک انسانی پہلو کو بہت زیادہ اجاگر کیا اس نے کہ انسان اپنے لیے کام کرتا ہے. انفرادیت پسندی دیکھ لیتے ہیں. فرد صرف ایک ہی حقیقت ہے اور اس کو معاشرے روایت اور تاریخی پس منظر سے الگ کر کے دیکھتا ہے. معاشرے کی پیچیدہ جوہری ساخت دیکھ لیتے ہیں. معاشرہ ایسے افراد کا مجموعہ ہے جس کے محرکات کا باعث ان کی انفرادی خوشیاں ہوتی ہیں, مگر انسان خود غرض ہونے کے ساتھ ساتھ احسار کا جذبہ بھی رکھتا ہے. آزاد معیشت کا نقصان ہے. ریاست افراد کے معاملات میں بیجا مداخلت نہیں کرتی. اس طرح ذہین اور چلاک لوگوں کو تجارت میں اپنی ازارہ دارہ قائم کرنے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے اور غریب افراد کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے. روحانی مسرت کا فقدان ہو گیا ہے. فرد اور معاشرے میں الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ فرد اپنے لیے کام کر رہا ہے اور ریاست اپنے لیے کام کر رہی ہے, اس لیے ان دونوں میں الجھاؤ ہو گیا. دونوں میں
अच्छा जी, इंसानी फितरत की नफ़ी देख लेते हैं। इंसान के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता, इसमें सिर्फ अमाल को अच्छा कहा है, जबकि इंसान की खुशी फराहम करते हैं। हकीकत यह है कि इंसानी फितरत बहुत पेचीदा है और बाज़ औक़ात अफराद दूसरों के लिए कुर्बानियाँ करके भी खुशी महसूस करता है। बेंथम की नज़र में सिर्फ खुशी और दुख जज्बात ही इंसानी ज़िंदगी की रहनुमाई करते हैं, जो कि कतई तौर पर गलत हैं, क्योंकि इंसानी फितरत लातदाद जज्बात मसलन गम, गुस्सा, नफ़रत, हसद, रश्क, हमदर्दी, खलूस, जुल्म जैसे कई जज्बात से इबारत है और इंसानी रद्द-ए-अमल बहुत पेचीदा है। किसी भी रद्द-ए-अमल पे कोई भी रद्द-ए-अमल आ जाता है इंसान पे, इसलिए इसको समझना नामुश्किल है, नामुमकिन है। इखलाकी पहलू है। बेंथम के नज़रिया अफादियत में इखलाकी शऊर को कोई अहमियत हासिल नहीं है कि इखलाकी और गैर इखलाकी इक़दामात एक जैसे हैं। हकीकत के बरअक्स है, महज खुशी, सुकून और इत्मीनान हासिल करना लेना ही मकसद हयात नहीं है। किस्सा मुख्तसर, एक नामवर मुफक्किर था, उसका नज़रिया अफादियत उस दौर के मुताबिक सही था, क्योंकि वो दौर हैज़ान का दौर था। उस वक्त इनकलाब हो रहा था, इसलिए लोगों के अंदर बेचैनी और बेसुकूनी पाई जाती थी, इसलिए उस दौर में ये नज़रिया बिल्कुल ठीक था। नज़रिया अफादियत की बुनियाद फ़र्द की खुशी है, जिसको ठोस दलाइल के साथ बेंथम ने पेश किया। अच्छा जी, नज़रिया इख्तियारात को समझना है तो आपको याद रखना है कि इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें चेक्स एंड बैलेंस का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, चेक एंड बैलेंस का। आप लोग जब हमें पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का पहला पेपर पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसके अंदर अमेरिका का जब निज़ाम पढ़ेंगे तो चेक्स एंड बैलेंस का जो एक निज़ाम है वो सेम ये है। इसलिए मैं यही कह रही थी कि पहला पार्ट के 2-3 पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मोंटेस्क्यू का नज़रिया इख्तियारात देख लेते हैं, पावर्स का। मोंटेस्क्यू पहला मगरबी मुफक्किर था जो कि 18वीं सदी की अक़लियत पसंदी से मुतासिर हुआ, रियलिज़म से मुतल्लिक हुआ। मोंटेस्क्यू की अजीम तरीन किताब रूहे कवानीन, जिसमें उसने तकसीम इख्तियारात का नज़रिया बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया। उसने तकसीम इख्तियारात के नज़रिए को इस्तिबदादियत के खिलाफ फ़र्द की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए और ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में पेश किया। इसने मकनन्ना, अदला और आमला पर तफसीली से रोशनी डाली। 3 शोबे याद रखने हैं, मकनन्ना, अदलिया और आमला। मकनन्ना होता है आपका, जो मकनन्ना है वो है आपका आइन बनाने वाले, अदलिया उसको नाफिज करने वाले, इंतज़ामिया, आमला इंतज़ामिया उस पर नज़र रखने वाले। अच्छा जी, मोंटेस्क्यू का तारुफ है वही सेम पहले इसका दिया हुआ था, आप इसका देख सकते हो। मोंटेस्क्यू का नज़रिया तकसीम इख्तियारात देख लेते हैं और अपनी किताब रूहे कवानीन में बाब नंबर 11 में पेश किया। मकनन्ना, अदला, आमला को तफसील से पेश किया। नज़रिया तकसीम इख्तियारात मोंटेस्क्यू का अहम तरीन नज़रिया है, जिसमें अमेरिकियों को मुतासिर किया। उन्होंने तकसीम इख्तियारात को इस नज़रिए में 1787 में अपने आइन का लाजमी हिस्सा बना लिया, जबकि फ्रांस ने इस नज़रिए को 1789 में अपने दस्तूर में शामिल किया। मैंने इसीलिए कहा था कि इसको अच्छे से समझना, क्योंकि अमेरिका का जब आप आइन पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा नज़रिया तकसीम इख्तियारात और वहाँ का चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम। नज़रिया तकसीम इख्तियारात को तफसीलन जायज़ा देख लेते हैं। क़ब्ल मसीह अरस्तू ने भी कहा था कि हुकूमत 3 शोबों पर मुश्तमिल होती है, मगर मोंटेस्क्यू ने इस नज़रिए के साथ इस्तिबदादियत के खिलाफ फ़र्द की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए मुअस्सर अंदाज से पेश किया। मोंटेस्क्यू कहता था कि तजर्बात से साबित होता है कि अगर तमाम इख्तियारात एक फ़र्द को दे दिए जाएँ तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए इत्तेदाल पसंद हुकूमत कायम करने के लिए ज़रूरी है कि ताकत को ताकत से रोका जाए। अगर मेरे पास इख्तियारात होंगे तो मैं बेजा उसका इस्तेमाल करूँगी, इसलिए उसने कहा है कि ताकत को ताकत के साथ रोका जाए। मोंटेस्क्यू के नज़दीक हर हुकूमत 3 किस्म की क़ुव्वत इस्तेमाल करती है। एक कानून साजी की क़ुव्वत है जो कि कानून बनाती है, दूसरी इंतज़ामिया जिसके ज़रिए खारजा पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, तीसरी अदलिया की क़ुव्वत है जो मुजरिमों को सज़ा देती है। चेक एंड बैलेंस का याद रखना, चेक एंड बैलेंस जब अमेरिका में करोगे तो सेम ये जो शक्ल मैंने बना रखी है ट्राइंगल की, सेम ये बनानी है आपने अमेरिका के आइन में। और चेक एंड बैलेंस का एक आएगा आपका बरतानिया के जो है उसमें भी चेक एंड बैलेंस है और अमेरिका में भी चेक एंड बैलेंस है। आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में भी ये मोंटेस्क्यू का नज़रिया तकसीम इख्तियारात में भी है। ठीक हो गया। रिकावटें और तवाज़न के बारे में ख्याल। अब रिकावटें और तवाज़न के चेक एंड बैलेंस है इंग्लिश में, अगर मैं इसको कहूँ तो मोंटेस्क्यू अदलिया के इख्तियारात को इस पहलू से खतरा महसूस करता है कि हुकूमत के तमाम इदारों में सिर्फ यही फ़र्द पर बराह रास्त अमल करती है। वो कहता है कि अदालती इख्तियारात हुकूमत के किसी अलग इदारे के पास होने चाहिए, क्योंकि आम लोगों पर मुश्तमिल अदालतें उम्रा के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। इसलिए उम्रा पर मुकदमा मकनन्ना के शोबे में चलाया जाए जो उसकी नुमाइंदगी करता है। इस इदारे को आम इदारों से आने वाले फैसलों में तरमीम करके आला जुडिशनल अदालत काम कर सकते हैं।
اس نے کہا، اچھا میں پہلے پورا پڑھ لوں پھر اس کو بتا دوں گی. مکننہ کے بارے میں منتسکوں کے مکننہ کے بارے میں خیال ہے کہ اختیارات صرف لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، تاہم بڑی ریاستوں میں ایسا ممکن نہیں، چھوٹی ریاستوں میں یہ تکلیف دہ ہے. اس لیے نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں. انتخاب کے اصول کا تعلق صرف اس ایوان سے ہے جو کہ عام لوگوں کو نمائندگی کرتا ہے. تمام ریاستوں میں کچھ لوگوں کو اپنے حسب و نسب اور دولت کے باعث عام لوگوں کی نسبت زیادہ عزت مل جاتی ہیں. خیر وہ مفادات کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس لیے عمرہ کے طبقوں کو اپنا ایک الگ قوانین ساز ایوان تشکیل دے دینا چاہیے جو لوگوں کو بدگماشی کو روکنے کا اختیار رکھتا ہو. اس طرح عوام کو بھی اپنے حقوق سے دست اندازی روکنے کا حق حاصل ہوگا. منتسکو کہتا ہے کہ قانون سازی کرنے والے انتظامی شعبوں میں یہ حوصلہ موجود ہونا چاہیے. خیر انتظامیہ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ منتسکو کے نظام انتظامی اختیارات کو بہتر استعمال صرف ایک حکمران کر سکتا ہے. اگر یہ اختیارات مکننہ کے یا ہاتھ میں دے دیے جائیں تو یہ اختیارات کے تقسیم کے اصول کے خلاف ہوگی. مکننہ کا اجلاس بلانے اور اس کو برطرف کرنے کا اختیار انتظامیہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. منتسکو کے نزدیک عوامی زیری کے انتخابات کثرت سے منعقد کیے جائیں ورنہ خالی جگہوں کے لیے نامزدگیاں ہوں گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں سے انتخابات کا حق چھین لیا جائے گا. ان شارٹ میں بتا دوں کہ یہ 3 شعبے ہیں. اس نے کہا ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ انتظامیہ پہ نظر رکھے گا، جو انتظامیہ ہے وہ مکننہ پہ نظر رکھے گا، جو مکننہ ہے وہ عدلیہ کو کنٹرول کرے گا، جو انتظامیہ ہے وہ مکننہ کو کنٹرول کرے گا. اس نے اس سرکل کو گھما دیا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ 3 شعبے ہیں. اس کا سرکل آپ لوگوں نے باقاعدہ اس کا سرکل ہی بنا کے آنا پیپر میں، ادروائز آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. حاصل کلام دیکھ لیتے ہیں. اس نے باقاعدہ اس کو اچھے سے پیش کیا. اچھا جی، برطانوی منتسکوں نے برطانوی شہریوں کی آزادی کو برطانوی دستور کی رکاوٹوں اور توازن چیکس اینڈ بیلنس کے اصول کا نتیجہ قرار دیا. مختصر یہ کہ منتسکوں کا نظریہ تقسیم ایک اہم ترین نظریہ ہے جس نے امریکیوں کو متاثر کیا. انہوں نے تقسیم اختیارات کو اپنے آئین کا لازمی حصہ بنا دیا. اس کے علاوہ فرانس نے بھی اس نظریے کو اپنے دستور میں شامل کر کے اس نظریے کی اہمیت کو ثابت کر دیا. اچھا خیر، اس کی جو میں نے ویب سائٹ استعمال کی ہے، ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے fgstudy.com ہے، جہاں سے میں یہ تھوڑے بہت میں نے جو اس میں سے آئیڈیاز اٹھائے ہیں، کیونکہ اردو میں لکھنا میرے لیے ایزی تھا، لیکن اتھینٹک لکھنے کے لیے میں نے ویب سائٹ استعمال کیا اور ڈوگر والوں کی بک استعمال کی ہے. اچھا جی، تیسرا اور اہم جو نظریہ وہ دیکھ لیتے ہیں، جے ایس مل کا ہے نظریہ آزادی. نظریہ آزادی بہت ہی آسان ہے، اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کو ریوائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جے ایس مل کا تعارف ہے نظریہ آزادی ہے. نظریہ آزادی کے اہم نکات ہیں. اب میں اپنی آزادی بات کروں، آزادی کا تصور پیش کریں تو آپ بھی کہو گے کہ میری اہمیت ہونی چاہیے، شخصی آزادی ہونی چاہیے، ریاست کی کم مداخلت ہونی چاہیے میرے کام میں، مثبت جو انفرادی خواہشات ہیں، میری جو خواہشات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، آزادی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، جابرانہ رواج کے خلاف بغاوت میں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اخلاق اقدار پر عمل درآمد بھی میں کروں گی. عورتوں کی آزادی کا اس نے کہا تھا، ذاتی ملکیت کا مجھے رکھنے کا حق ہے. نظریہ قانون کی نفی ہے اور جمہوریت بنیادی اچھا اس کے علاوہ اس نے تنقیدی جائزہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کھوکھلی آزادی کا تصور پیش کیا، فرد کی شخصیت کے مکمل تصویر پیش کی، قانون کی اہمیت سے چشم پوشی کی ہے، ریاستی کنٹرول کی مخالفت کی ہے، فرد کا معاشرے سے الگ تصور پیش کیا ہے. اسٹارٹنگ دیکھ لیتے ہیں. جے ایس مل ہے، اس کا اصل نام جان اسٹارٹ مل کا شمار 19ویں صدی کا ممتاز مفکرین میں ہوتا ہے. جے ایس مل واحد پہلا سیاسی مفکر تھا جس نے سیاسی فلسفے وراثت میں حاصل کیا. اس کا تعلق افادیت پسند گروہ سے تھا. اس کا باپ جیمز مل ایک نامور مورخ، تاریخ لکھنے والا، انتہا پسند اور مشہور قانون دان تھا. اچھا جی، جے ایس مل کا مضمون آزادی کے بارے میں یہ مضمون ہے. 1859 میں لکھا تھا اس نے فرد کے لیے اپنے ضمیر کی آزادی، فکری آزادی، مذہبی آزادی، ملنے جلنے کی آزادی اور اپنے اس نظریے کے تحت خیال کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ایک فرد کو دیا ہے، بے حد ضروری ہے. اچھا جی، جے ایس مل کا تعارف ہے. جیمز مل پیدا ہوا ہے 1806 میں. جیرمی بینتھم کی اس کی تربیت ہوئی ہے. حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. اس نے نظریات، روسی قوانین، نفسیاتی علوم اور اقتصادیات پر مکمل عبور حاصل کیا. 1822 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی. اس کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا اور صرف اسٹڈی کرنے لگ گیا تھا. ہاؤس آف کامنز یعنی کہ برطانیہ ہاؤس آف کامنز کا رکن بھی منتخب ہوا. 1873 میں وہ اس نے وفات پا لیا. اس کی بکس کے نام سامنے آ گئے ہیں. جیمز مل کا نظریہ آزادی دیکھ لیتے ہیں. اپنی کتاب آن لبرٹی، آزادی کے بارے میں علم سیاست میں کافی نام کمایا. یہ کتاب دراصل ایک مضمون کی صورت میں لکھی جو کہ اس کے تمام خیالات اور نظریات کا
صحیح نچوڑ معلوم ہوتی ہے. اس نے فرد اور ریاست کے باہمی تعلق کو تفصیل سے بیان کیا ہے. 19ویں صدی کے اس دور میں ریاست اپنے کنٹرول کا دائرہ رفتہ رفتہ وسیع کر کے قانون کے ذریعے زندگی کی سیاسی، سماجی اور معاشی شعبوں کا انفرادی تسلط کے ساتھ اجتماعی قانون میں منتقل کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں فرد کا وجود معاشرے میں گم ہو گیا ہے. جے ایس مل فرد کے قانون حقوق کا استحصال کے خلاف تھا. اس نے اپنی کتاب آن لبرٹی میں لکھا، اگر یہ احساس ہو جائے کہ انفرادیت یا ایک انسان بے حد ضروری ہے اور نہ صرف تہذیب، تعلیم اور ثقافت کے ساتھ ساتھ مربوط ہے بلکہ اس کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، تو آزادی کی قدر و قیمت میں کمی کا خطرہ کبھی بھی نہیں رہے گا. اس نے ایک انسان کی آزادی کا بات کی. آپ دیکھ لیتے ہیں اس نے ایک انسان کی آزادی کون کون سی کی ہے. وہی کی ہے جو ابھی میں بتا کے آئی ہوں، اس کو میں نے سرکلز میں لکھ دیا ہے. انفرادیت، اب ایک انسان ہے، انفرادی ہے، فرد واحد کے لیے اس نے کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی آزادی پر زور دیتا ہے. وہ اس بات کی مخالفت کرتا ہے کہ ریاست قدم قدم پر فرد کی رہنمائی کرے. ایک انسان کو مکمل طور پر حق حاصل ہونا چاہیے. وہ اپنے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، کیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. شخصی آزادی اس نے پرچار کیا. اس نے 5 آزادی پر زور دیا ہے. 5 شخصی آزادی ہے. ضمیر کی آزادی، میری آزادی اکیلی ہونی چاہیے. فکر کی آزادی، میں کیا سوچتی ہوں، میں آزاد ہوں اس بارے میں. کاروبار میں کون سا کروں گی، اس میں بارے میں آزاد ہونا چاہیے. پسند کی شادی ہے، اس میں شادی نہیں لکھا ہوا، پسند کی آزادی، سوری. کاروبار اور پسند کی آزادی ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کو میں پسند کرنا چاہوں گی تو میں اس میں آزاد ہوں. مجلس کی آزادی، میں کون سی مجلس میں بیٹھنا چاہتی ہوں اور کس کو اوائڈ کرنا چاہتی ہوں، اس میں آزادی ہونی چاہیے. مذہب اور اخلاقیات کی آزادی ہونی چاہیے، میرا کون سا مذہب ہونا چاہیے. اس کے لیے فرد کو اس نے 5 شخصی آزادی دی ہیں. ریاست کی کم از کم مداخلت ہونی چاہیے. ریاست کو فرد کے معاملات میں کم از کم مداخلت کرنی چاہیے. افراد کی آزادی سے محروم کرنا یا پھر ان کی آزادی کو محدود کرنا معاشرے اور افراد دونوں کے لیے خطرناک ہے. تقریر اور تحریر کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. حقوق کو سلب نہیں کرنا چاہیے. منفی جذبات ہوتے ہیں. میڈیا کی آزادی. مثبت انفرادی خواہشات ہونی چاہیے. آزادی پر پابندی کم ہونی چاہیے. مکمل آزادی ہونی چاہیے. فرد کو بھرپور آزادی دینے کا زور دیا ہے. دوسروں کو نقصانات سے بچانا وہ واحد مقصد ہے جس کے تحت مہذب برادری کے کسی رکن کے خلاف جائز طاقت استعمال کی جا سکتی ہے. جابرانہ رواج کے خلاف بغاوت کی آزادی. اس نے کہا ہے کہ جیس ملنے کا اقتدار اعلیٰ کو اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ انفرادی آزادیوں سے بے جا مداخلت کرے. ہمارے صدر کو یا کسی کو بھی اس طرح کی آزادی اس نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاقی اقدار پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پابندیاں ہونی چاہیے. انسان کو اپنے اخلاقی جو قدریں ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی آزادی کا استعمال کرنا چاہیے. عورتوں کی آزادی کا ہے. عورتوں کی محکومیت بھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے. وہ عورتوں کی آزادی کا بہت بڑا حامی تھا. انگلستان میں عورتوں کو حق رائے دہی حاصل ہوا اس نظریات کی وجہ سے. اس دور میں معاشرے کو ایک اہم حصہ ہے. اس نے مرد کے برابر حقوق دلوائے عورتوں کو. ذاتی ملکیت، اب میں جو بھی کام رکھنا چاہتی ہوں ذاتی ملکیت رکھنا چاہتی ہوں زمین جائیداد کے حوالے سے. اس نے اس سے کہا ہے کہ افراد کو آزادی حاصل ہونی چاہیے. نظریہ قانون کی نفی. کسی ریاست میں جتنے زیادہ قوانین ہوں گے وہاں انفرادی آزادی کم ہوگی، اس لیے کم سے کم قوانین ہونے چاہیے. جمہوریت بہترین طرز عمل ہے. جمہوریت وہ ہے جو کہ افراد اپنے منتخب کردہ نمائندہ کو حکمران بناتے ہیں. اکثریت کی حکومت ہوتی ہے. اچھا جی، جاہل طبقہ شامل ہوتا ہے، اس میں خطرات ہیں. دوسرا، حکومت اس طبقے میں چلی جاتی ہے جو کہ اپنے مفادات برادری اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. تنقید دیکھ لیتے ہیں. اس نے 19ویں اور 20ویں صدی میں سیاسی اور معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا. دنیا بھر میں آزادی کا پرچم بلند ہو گیا تھا اور فضائیں آزادی اور انفرادی حقوق کے نغمات سے گونج اٹھی تھی. مل کے نظریہ آزادی کی تمام تر کامیابی کے باوجود مفکرین نے اس پر تنقید بھی کی ہے. کھوکھلی آزادی ہے. ہوبز، لوکی ہو گیا، روسو ہو گیا، گرین اور دیگر مفکرین کی طرح مل نے بھی اپنے حقوق کا نظریہ پیش نہیں کیا. حقوق کے فلسفے کے بغیر آزادی کا تصور ممکن ہی نہیں. وہ قوانین فطرت میں بھی یقین نہیں رکھتا. مل کھوکھلی آزادی کا پیغمبر اور ایک خیالی انسان تھا. فرد کی شخصیت کی نامکمل تصویر کر دی ہے. منفی پہلو کو نظر انداز کر دیا، صرف مثبت چیزوں کو دکھایا. اس نے قانون کی اہمیت سے چشم پوشی کر دیا ہے. قانون کو عام کر دیا. قانون نے فرد کی آزادی کو ختم کر دیا تھا. اس نے یہ کہا تھا جو کہ درست نہیں ہے. سیکورٹی کونسل، سوشل سیکورٹی کونسل کے قوانین، مزدوروں کے قوانین، عورتوں کے حقوق کے قوانین اپنے متعلقہ شعبوں میں آزادی افراد کی آزادی کا تحفظ کرتے ہیں. یہ قوانین ہونے بے حد ضروری ہیں.
रियासती कंट्रोल की उसमें मुखालफत करती थी कि रियासत को इजाज़त नहीं है कि फ़र्द के मामलात में मुदाखलत करे। अगर रियासत कंट्रोल नहीं करेगी तो फ़र्द बेजा आज़ादी का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। वो खुदकुशी भी कर सकता है, शराब नोशी भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, डकैती भी कर सकता है। इसलिए रियासत का एक फ़र्द की ज़िंदगी पर कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। फ़र्द का माशरे से अलग वजूद उसने कर दिया था कि फ़र्द को एक टोटली ही अलग कर दिया था। फ़र्द पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कर दिया था। मिल के मुताबिक फ़र्द अपने मफाद को दूसरों की निस्बत ज़्यादा बेहतर समझता है, उसने कुछ ज़्यादा ही उसको इख्तियारात दे दिए। मेहनती और ज़हीन अफराद की माशरे में आज़ादारी कर दिया। जो मेहनत है, जो कि ज़हीन तरीन तबका है, उसको उसने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, उनको रहने के लिए अपने हक़ खुद ये कर सकते हैं, इनको किसी की भी पाबंदियों की ज़रूरत नहीं है, उनको उसने कर दिया था। और उसने इसकी आज़ादारी की वजह से गरीबों, कमज़ोरों और मज़दूरों का इस्तेसाल होगा, जो कि माशरती इंसाफ के ख़िलाफ़ है। एंड देख लेते हैं। जे.एस. मिल अपने दौर का एक नामवर मुफक्किर था, जिसने इस दौर के हालात और वाक़यात के पेश नज़र आज़ादी के बारे में जो नज़रिया पेश किया वो सिर्फ उस दौर के मुताबिक था। उस नज़रिए की वजह से बाद में ख़वातीन को हक़ राय दही, औरतों के हकूक़ को तस्लीम किया गया और अक्सर ममालिक में अक़लियतों ने असम्बलियों में नशिस्तें तक हासिल कर ली थी। जे.एस. मिल का नज़रिया आज़ादी उस दौर के लिए ज़रूरी अहम साबित हुआ, क्योंकि रियासत अपने कंट्रोल को रफ्ता रफ्ता वसी करके कवानीन के ज़रिए इनफरादी ज़िंदगी की सियासी, समाजी और माशरती शोबों को अपनी इज्तिमाई कंट्रोल में तब्दील कर रही थी, जिसकी वजह से माशरे से फ़र्द का वजूद ख़त्म होता जा रहा था। अच्छा जी, इस तमाम लेक्चर्स में हमने ये सारे कर लिया। अरस्तू की हुकूमत की दर्जाबंदी भी कर लिया, नज़रिया शौरियत भी कर लिया है, नज़रिया गुलामी भी कर लिया, नज़रिया इनकलाब भी कर लिया है, नज़रिया इक़्तिदार आला भी हमने कर लिया है, जदलियाती नज़रिया हीगल का भी कर लिया है, नज़रिया अफादियत भी कर लिया है, तकसीम इख्तियारात, चेक्स एंड बैलेंस का भी कर लिया है, नज़रिया आज़ादी भी कर लिया है। ये मैंने आप लोगों को पूरा एंड कम्प्लीट करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स अब आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगी। आप ये सारी वीडियोस तरतीब से देखेंगे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी जो लोग इस वक्त लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। आप इसको बार बार रिवाइज़ करके देखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और इस लेक्चर को सुना। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी मुस्लिम पॉलिटिकल थाट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।